بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امریکہ مرد آباد کیوں کہتے ہیں؟ آج تقریباً تمام مسلم دنیا میں امریکہ مرد آباد کا نعرہ حریت پسندوں کا شعار بن چکا ہے، بلکہ یہ نعرہ مسلم دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے باشعور اور باضمیر لوگ پوری شدت سے ڈاؤن ود یو ایس اے کی پکار بلند کر رہے ہیں۔ البتہ ہماری تنظیم ISO پاکستان کا یہ افتخار ہے کہ اس نے ایسے وقت میں یہ نعرہ بلند کیا جب معاشرے کی ایک بڑی اکثریت اس فہم سے آری تھی، حتیٰ کہ سادہ لوح مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد امریکی سرمایہ کاری اور سرپرستی میں لڑی جانے والی جنگ کو جہاد سے تعبیر کرتے ہوئے امریکہ کو مسیحا قرار دے رہی تھی۔ ایسے میں ہمیں یہ افتخار ہے کہ ہم نے ابراہیم زمان خمینی بت شکن کے لا شرقیہ و غربیہ کے نعرے کو درک کیا اور یہ اعلان کیا کہ مسلم امہ کی نجات روس اور امریکہ دونوں کے چنگل سے نکل کر حقیقی اسلام کی راہ پر چلنے میں پناہ ہے۔ امریکی جرائم کی تاریخ۔ امریکی جرائم کی تاریخ اتنی سنگین ہے کہ مشہور ادیب مارک ٹوین نے اپنے خطوط میں لکھتا ہے کہ امریکہ کے جھنڈے کی سفید پٹیوں کو سیاہ اور ستاروں کو کھوپڑیوں علامت ظلم میں بدل دینا چاہیے۔ The white strips should be painted black and the star painted by the skull and crossbones۔ ریڈ انڈینز کے خون سے لکھا جانے والا پہلا صفحہ۔ کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے بعد اس ملک کی تاریخ کا اولین صفحہ اس سرزمین کے مقامی باشندوں کے کشت و خون سے عبارت ہے۔ کولمبس نے یہ فرمان جاری کیا تھا: The best native is the dead one۔ بہترین مقامی باشندہ ریڈ انڈینز مردہ ریڈ انڈینز ہیں، اور یوں اس وحشتناک تاریخ کا آغاز ہوا۔ مشہور تاریخ نگار SC ویلز کے مطابق کولمبس کو دریافت کرنے کے بعد ایک صدی سے کم مدت میں 60,000 یا 6 لاکھ ریڈ انڈینز کا قتل عام کرنا پڑا۔ مشہور تاریخ نگار HC ویلز کے مطابق کولمبس کو دریافت کرنے کے بعد ایک صدی سے کم مدت میں 60,000 یا 6 لاکھ ریڈ انڈینز کا قتل عام کیا گیا۔ افریقی غلام ظالموں کے نرغے میں۔ اپنی اس بربریت کے بعد سفید فام وحشی متوجہ ہوئے کہ وہ ایک ایسی قوم ریڈ انڈین سے محروم ہو چکے ہیں جن سے وہ اپنی غلامانہ خدمات کروا سکتے تھے، چنانچہ اپنی اس حوث کو پورا کرنے کے لیے زور زبردستی سے افریقی ممالک سے انسانوں کو لایا گیا اور انہیں ظالمانہ غلامی میں لیا گیا۔ دی امریکن پیگنٹس کے مصنف نے زندہ جلائے جانے والے اور بہیمانہ طریقے سے قتل کیے جانے والے ان ہزاروں واقعات کا تذکرہ کیا ہے جو انسانی حقوق کی علمبردار اس نام نہاد قوم نے سیاہ فام افریقی غلاموں کے ساتھ کیے۔ ہیروشیما و ناگاساکی۔ ہیروشیما و ناگاساکی کی بربریت اور بہیمیت کی اسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ 6 اگست 1945 کی صبح امریکہ کی طرف سے جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹمی بم نے 1,30,000 بے گناہ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ درندگی یہاں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اس سانحے کے ٹھیک 3 دن بعد 9 اگست کو دوسرا ایٹمی بم جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرایا گیا، جس سے 75,000 افراد جل کر مر گئے یا شدید زخمی ہوئے۔ سالہ بعد ان مہلک بموں کی تابکاری کے اثرات کا شاہکار ہزاروں اپاہج اور مفلوج دیکھے جا سکتے ہیں۔ جنگ ویتنام امریکی تاریخ کا سیاہ باب۔ 1961 سے 1975 امریکہ کی طرف سے مظلوم ویتنامی ملت پر مسلط کردہ یہ 14 سالہ جنگ امریکہ کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ہے۔ انقلابی ویتنامیوں نے امریکہ کے مکرو اور بھیانک وجود کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے جدوجہد کی اور 14 سالہ اذیت بھری جنگ میں 11 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ جنگ خلیج اول۔ اس جنگ میں امریکہ نے پہلے انتہائی عیاری سے صدام سے کویت پر حملہ کروایا۔ بغداد میں مقیم امریکی سفیر نے صدام سے خصوصی ملاقات میں اسے کویت پر حملہ کرنے کے لیے سبز جھنڈی دکھائی۔ بعد ازاں کویت اور عرب دنیا کے لیے مسیحا بن کر خلیج میں اپنی فوجوں کے ساتھ صدام سے جنگ کے بہانے ڈیرے ڈال دیے۔ اس جنگ میں امریکہ نے انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ڈی پلیٹڈ یورینیم کے ذخائر کو استعمال کیا اور ہیروشیما سے 7.5 گنا زیادہ تابکار مواد عراق کی سرزمین پر برسایا، جس کے نتیجے میں مجروح ہونے والے 90,000 عراقی فوجی محدود مدت کے اندر موت کے چنگل میں چلے گئے۔ جنگی بجٹ کے نام پر مسلم عرب دنیا سے $60 ارب ہتھیا لیے۔ افغان جنگ۔ طالبان، جسے امریکہ نے خود ہی جنم دیا، کے خاتمے کے نام پر مظلوم افغانیوں پر جنگ مسلط کر دی، جو تاحال جاری ہے۔ اس جنگ میں تاحال تقریباً 1 لاکھ شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جنگ خلیج دوئم۔ صدام کو دیے گئے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی تلاش کے نام پر یہ جنگ مسلط کی گئی۔ یاد رہے یہ ہتھیار امریکہ نے ایران عراق جنگ کے دوران صدام حسین کو دیے تھے تاکہ ایران کے نہتے عوام اور پاسدارانہ انقلاب پر برسا کے ایران
ایران کو شکست سے دوچار کیا جا سکے۔ یوں عراق کے تیل کے ذخائر تک آزادانہ رسائی کی دوسری کوشش کو عملی جامعہ پہنچایا گیا۔ ان جنگوں کے علاوہ سوڈان کی خانہ جنگی، ایران عراق جنگ، السالوڈور میں فوجی قتل عام اور اس طرح کے دیگر بھیانک واقعات امریکی CIA اور پینٹاگون کی سازشوں کے شاذ خانے ہیں۔ اس سے بڑھ کر امریکی استعمار اسلامی ممالک کو ثقافتی و معاشرتی اعتبار سے فساد کا شکار کرنے کے لیے فحاشی کو عام کرنے میں مشغول ہے۔ اس سلسلے میں امریکی ہالی ووڈ کا کردار علیحدہ بحث کا متقاضی ہے اور ایک پوری ثقافتی جنگ ہے جو مسلم معاشروں پر مسلط کر دی گئی ہے۔ ملک عزیز پاکستان کو سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی اعتبار سے برباد کرنے میں امریکی کردار ملک کی 60 سالہ تاریخ میں ہر باشعور کے لیے روشن ہے۔ فوجی حکومتیں مسلط کرنا، فرقہ واریت کو فروغ دینا، لسانی تحریکوں کی پست پردہ حمایت کرنا ان کے واضح مصداق ہیں۔ اس طرح اقتصادی اعتبار سے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کٹ پتلی حکمرانوں کے ذریعے جاری کردہ پالیسی ملک کو کمزور سے کمزور کیے جا رہی ہے۔ گو کہ آج کے معاشرے میں ہمارا یہ موقف اجنبی نہیں رہا اور معاشرے کی ایک بڑی تعداد اس کی تائید کر رہی ہے کہ اس کے باوجود اس نعرے کے اطراف میں چند توضیحات ضروری ہیں تاکہ نام نہاد روشن فکر جن کج دلائل سے اس نعرے کو دبانا چاہتے ہیں ان کی راہ روکی جا سکے۔ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے چشمہ پوشی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ نعرہ لگا کر اپنی معاشرتی خرابیوں اور کمزوریوں سے فرار کیا جا سکتا ہے اور یہ کہہ کر ہماری تباہی کا ذمہ دار امریکہ ہے، ہم اپنی کوتاہیوں سے چشمہ پوشی کر رہے ہیں۔ ان حضرات سے جواباً ہم دو گزارشات کرنا چاہیں گے۔ نمبر 1، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر معاشرہ اور ملت اپنی تقدیر اور سرنوشت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ کسی کو الزام دے کر خود کو بری الذمہ نہیں کر سکتا۔ جب کوئی استعمار کسی ملت کو سرنگو کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی ملت کے خائنوں کو خرید کر اپنا اعلی کار بناتا ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ فرقہ واریت، لسانیت جیسی اپنی معاشرتی امراض، کمزوریوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور انہیں اپنے ملک کی کمزوری کا سبب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان خائنوں کو بے نقاب کرنے کی بھی بات کرتے ہیں جو استعمار کے اعلی کار بن کر ان کے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں، خواہ وہ حکمران ہوں، فرقہ وارانہ و لسانی تنظیمیں ہوں اور ان کے سربراہ ہوں، یا بے راہ روی اور فحاشی کو فروغ دینے والا میڈیا یا NGOs ہوں۔ دوسرا، ہمارا موقف یہ ہے کہ محض اپنی کمزوریوں کی اصلاح اور اعلی کاروں کو بے نقاب کرنا کافی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ضروری ہے کہ وہ مرکز فساد جو ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ ہماری رائے میں جو ان کمزوریوں میں سے بہت سی خود پیدا کرتا ہے، کو تشو ازبام کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ ہم ایک کشتی میں سوار ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ ایک شخص مسلسل کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، ہم بجائے اس شخص کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے خلوص دل کے ساتھ سوراخ بند کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ ایسے خلوص پر ہمارا سلام۔ نعروں سے کیا بنتا ہے؟ ان لوگوں کی طرف سے دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ کسی کو مرد آباد کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں بنتا، اس سے محض اپنے دل میں لگی آگ تو بجھ سکتی ہے، دشمن کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ نمبر 1، پہلی اصلاح جو ہمارے ان نادان دوستوں کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نعروں سے کیا بنتا ہے کی بجائے محض نعروں سے کیا بنتا ہے کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کریں، اور یہ ہمارا بھی نظریہ ہے کہ محض نعرے قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے، البتہ نعرے قوم کے اہداف کے ترجمان ہوتے ہیں، عوام کو رخ اور سمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ نعرے جذبوں کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ پاکیزہ اور سچے جذبات جو قوموں کو اپنے اہداف تک پہنچانے کے لیے قوت حیات ہیں۔ نعرے دشمن کو بے نقاب اور رسوا کرتے ہیں۔ ایک نعرہ ایک مومن کے لیے ابتدائی درجہ ہے جو ظلم کی مخالفت کا آغاز ہے، زبان سے مخالفت تاکہ انتہائی درجے کی مخالفت کی راہ ہموار ہو سکے۔ لہٰذا ہر پاکستانی، ہر مسلمان اور ہر باضمیر انسان یہ کہنے میں حق بجانب ہے، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد